نے بات کرنے کا موقع دیا اور آپ کا سوال جو ہے وہ بھی بڑا ریلیونٹ ہے، چونکہ اب جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو، تو اسی سلسلے میں آپ نے سوال کیا ہے ٹکٹ کا۔ بات یہ ہے کہ ملک صاحب اگر تو ٹکٹ کسی ایک بندے نے دینی ہے تو پھر وہ جس کو چاہے دے دے گا۔ ہم بھی پارٹی کے ورکر ہیں، باقی لوگ بھی ورکر ہیں سارے، جو بندہ پارٹی سے ٹکٹ کا خواہش مند ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے لیے پارٹی ٹکٹ ڈیمانڈ کرے۔ اور رہ گئی بات کہ حلقے میں جو صورتحال آپ کے سامنے ہے ساری سیاسی طور پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت ہوگا کہ میں کوئی بات ایسی کروں، کیونکہ میں اللہ کے فضل سے 100% نہیں، میں 1 کروڑ% اس بات پہ سیٹسفائیڈ ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم نے چاہا تو ٹکٹ حقیقی ورکر کے حصے نہیں آئے گا۔ کوشش کریں گے کہ پارٹی کے ساتھ اپنے سیاسی معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ڈسکس کریں، پارٹی کو اس بات پہ قائل کریں کہ ٹکٹ ہمارا حق بنتا ہے، ہم نے پاکستان مسلم نون کی طرف سے لوگوں کی خدمت کی ہے اور مزید طاقت کے ساتھ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ رہ گئی بات آپ نے جو سوال کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینا قبل از وقت ہوگا، یہ وقت آنے پہ انشاءاللہ تعالی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت سے طے کریں گے اللہ کے فضل سے۔ اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں کہ پی پی 140 کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، وہاں سے آپ نے پارٹی میں ٹکٹ اپلائی کیا ہے، جبکہ پی پی 139 آپ کا آبائی حلقہ ہے، یہاں سے ماضی میں بھی آپ الیکشن لڑ چکے ہیں، تو پی پی 140 میں الیکشن لڑنے کی کیا وجہ ہے؟ پی پی 140 سے الیکشن لڑنے کی وجہ جو ضمنی الیکشن تھا میاں جلیہ میں شرف پوری صاحب کی سیٹ پہ، میں نے پارٹی ٹکٹ اپلائی کیا، پارٹی نے ہی مجھے کہا کہ آپ اس بار الیکشن لڑنے دیں افتخار بھنگو صاحب کو، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ ورکنگ جاری رکھیں، آپ کو 140 سے تب 139 ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ضمنی الیکشن آپ لڑنے دیں، ہم 140 یا 139 جو بھی حلقہ ہوگا اس میں سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اکاموڈیٹ کریں گے اور پارٹی جنرل الیکشن میں آپ کو ٹکٹ دے گی، اسی لیے ادھر محنت کر رہے ہیں۔ جی صاحب یہ بتائیے گا کہ فرض کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو پھر کیا آپ نون لیگ کو ہی سپورٹ کریں گے یا؟ بات یہ ہے شاکر صاحب، پارٹی تو میری پاکستان مسلم نون ہے جسے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر مگر والی بات جو ہے یہ میرے مائنڈ میں تو ایک بار بھی نہیں آتی۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے پارٹی کی طرف سے کچھ نہ کچھ تو یقین دہانی ہے نا، تو میں محنت کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم آنے پہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان مسلم نون کسے ٹکٹ دیتی ہے، دیکھتے ہیں جو حالات بنتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا تو شور صاحب یہ تھوڑا سا بتائیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ کوشش کریں گے کہ اللہ کریم نے اگر موقع دیا تو جس بندے کا ایک بھی ووٹ ہوگا اس کی جنگ لڑیں گے۔ چودھریوں کی جنگ تو سارے لڑتے ہیں، ہم صرف چودھریوں کی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم حلقہ کے عوام کی جنگ لڑنے کے لیے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں یا الیکشن میں جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بنیادی فرق یہی نظر آئے گا کہ ہم صرف چٹ کپڑے والے جو چودھری ہیں بڑی بڑی پگوں والے، ان کی چودراہٹ کو چیلنج کریں گے اللہ کے فضل سے، اور کریں گے بھی غریب آدمی کے حق کے لیے۔ جو بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو ہم الحمدللہ اتنے کمزور نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرے ہم اس کو اس کا جواب نہ دے سکیں۔ کوشش کریں گے کہ جس بندے کا ایک بھی ووٹ ہے حلقے میں، جس نے اس امید پہ مجھے ووٹ ڈالنا ہے کہ یہ میری بات کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کبھی شرمندگی نہ ہو، نہ ہی مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کہ یہ الیکشن سے قبل کیا باتیں کرتے تھے اور ان کا عمل جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس بندے کی آواز اٹھائیں گے جس کی بات کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا شور صاحب یہ آپ فرمائیں کہ آپ نے یہ جملہ 2-3 مرتبہ ان صحافیوں کی موجودگی میں بار بار کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم بالکل پر امید ہیں، ٹکٹ جو ہے وہ تو مجموعی طور پہ خداوند کریم کی طرف سے مجھے ملے گا، یعنی آپ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جب آپ ٹکٹ پہ خدا کا نام لے کر اتنا مطمئن ہیں تو پھر آپ حلقے میں اترنے سے ابھی تک ہے، تو پھر آپ حلقہ کے اندر بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس کا جواب یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی کہ مجھے خداوند پہ یا اللہ کریم پہ امید ہے، امید انسانوں پہ رکھتے ہیں، اللہ پہ تو مجھے یقین کامل ہے کہ ٹکٹ ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلقہ میں نہ جانے والی بات، اس میں 50-50 کر لیں،
حلقہ میں جب سے یہ الیکشن کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے، میرا خیال ہے سب سے زیادہ حلقہ میں اپیرنس ہماری ہے، چونکہ فرق میرے علاوہ باقی کینڈیڈیٹس میں فرق یہی ہے کہ میں فوتگیوں کی سیاست نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں کسی بندے کی فوتگی پہ اس لالچ میں جاؤں گا کہ وہ مجھے ووٹ کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کا جنازہ پڑھنا ہے، کسی کی فاتحہ پڑھنی ہے، تو وہ صرف اللہ کریم کے لیے پڑھنی ہے، ادروائز ووٹوں کے لیے حلقہ میں نہیں جاؤں گا۔ کسی بندے کو اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ میری لوگوں تک رسائی ہے، لوگوں کی میرے ساتھ رسائی ہے، تو آپ کسی بھی نارمل بندے کو پوچھ لیں، وہ اللہ کے فضل سے اس بات سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ سب سے زیادہ حلقہ میں جو اٹیچمنٹ ہے لوگوں کی وہ میرے ساتھ ہی ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ پول کروایا گیا سوشل میڈیا پر جس میں سب سے زیادہ جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں انہوں نے آپ کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا، تو یہ جو مسلم لیگ نون کے کارکنان آپ پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں دوسرے امیدواروں سے زیادہ، تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے تو آپ کا رویہ ان کے ساتھ کس طرح سے ہوگا؟ بھائی یہ والی بات میں نے بتا دیا کہ ہم چودراہٹ کی جو سیاست ہے نا وہ نہیں کریں گے، ہم ہر اس بندے کے لیے کام کریں گے جس بندے کا ایک بھی ووٹ ہوگا۔ کوشش کریں گے یہ جو سیاسی بت بنے کھڑے ہیں نا ادھر حلقے میں، ان کو چیلنج کریں گے، اور میرا تو موٹو ہی یہی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جس کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی ایک بات کا جواب دیا ہے ملک جمشید صاحب کی کا کہ امید تو انسانوں سے ہوتی ہے، ہمیں یقین کامل ہے کہ ہم غریب عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے، اگر اللہ نے موقع دیا، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں مطمئن ہوں کہ موقع ملے گا اللہ کے فضل سے خدمت کرنے کا، تو پھر